الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی قضاء حوائج المسلمین، مسلمانوں کی حاجت براری، مسلمانوں کی حاجت پوری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیکی کرو تاکہ فلاح پا جاؤ، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے سپرد کرے، کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے سپرد کر دے کہ دشمن جو ہے وہ جو مرضی کرتا رہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں سے ایک سختی دور فرمائے گا، اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں، اپنے بھائیوں سے، اپنے مسلمان لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں، کسی کی پردہ پوشی کرنا، کسی کے عیب کو چھپا لینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کسی کی مصیبت آدمی دور کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی مصیبت دور فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان سے دنیاوی مصیبت میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، دنیا کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف مسلمان سے دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اخروی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو آدمی طلب علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ علم جو ہے یہ جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے یہ۔ اسی طرح فرمایا اور جب کچھ لوگ کسی خانہ خدا میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے اور درس و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص مجلس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ جس شخص کا عمل اسے پیچھے رکھے نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا، جس آدمی کا عمل جو ہے وہ پیچھے رہ جائے نسب خاندان اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آدمی کو اچھا کام ہی نہ کرے اور ہم جو ہے وہ اپنے نسب کو لے کر ہم فلاں ہیں، ہماری فلاں جو ہے وہ ذات ہے، ہم ڈوگر ہیں، ہم جو ہے وہ جٹ ہیں، ہم فلاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس کا عمل ہی نہ کرے، عمل پیچھے رہ جائے تو نسب جو ہے یہ تو کچھ آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں ہم جو ہے وہ ان کے کام ہیں۔